پاکستان اور افغانستان اس خطے کے وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ خطرات عوام کو تو ہیں ہی، لیکن جرنلسٹ برادری ایسا طبقہ ہے کہ جو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے اندر بھی مختلف قسم کے خطرات ان کو لاحق ہیں، اور کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ بارڈر کے دونوں اطراف پر جو ہے وہ اس کوریج اور دوسری اپنی فرائض کی انجام دہی کے دوران جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر افغانستان کے صوبے پکتیکا اور اسی طرح خوست سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ موجود ہیں، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے وولوٹائل صوبے ہیں افغانستان کے، جہاں اب بھی نیٹو فورسز اور جو مقامی طالبان ہیں ان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ کس قسم کے خطرات ان افغان جرنلسٹ کو اتنے اہم اور خطرناک علاقوں میں کام کرتے ہوئے درپیش ہیں۔ ڈان نیوز میں خوش آمدید۔ آپ اپنا نام بتائیں گے اور آپ کس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں؟ My name is Lemar Niazi and working in southeastern Paktia, province of Afghanistan. What do you think, Lemar, what kind of threats؟ لیمار، جن علاقوں میں طالبان اور نیٹو افواج کے درمیان جنگ ہو رہی ہے وہاں آپ کو کس قسم کے خطرات درپیش ہیں؟ طالبان and the NATO forces are fighting. As you mentioned, there's three figures. جیسا آپ نے بتایا، تین فریق ہیں جن سے صحافیوں کو خطرات درپیش ہیں۔ پہلا خطرہ غیر ملکی افواج، دوسرا افغان حکومت اور تیسرا طالبان ہیں۔ These three main figures are the cause of یہ تینوں قوتیں صحافت اور صحافیوں کے لیے تین بڑے خطرات ہیں۔ We are not safe here. For example, ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جن علاقوں میں غیر ملکی افواج بمباری کرتی ہیں، جب ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو غیر ملکی افواج سے ہمیں فون کال اور دھمکیاں موصول ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ رپورٹ نہیں کرنا۔ ان حالات میں ہمیں قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں اور ہماری گرفتاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ نورجان، تاسو د کوم ځای نه تعارف لرئ؟ نورجان بیریم، آپ بتائیں گے کہ افغانستان میں صحافیوں کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں؟ میرا تعلق خوست سے ہے۔ صحافیوں کو مقامی طور پر کئی خطرات ہیں۔ جب طالبان کی طرف سے کوئی دعویٰ سامنے آتا ہے تو غیر ملکی افواج کے ساتھ رابطہ مشکل ہوتا ہے، یا وہ اس واقعے پر اپنی رائے دینے سے گریز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خبر رپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں طالبان کی طرف سے خطرہ ہے کہ یہ خبر نشر کیوں نہیں کی گئی۔ 4-5 ماہ پہلے میرے گھر پہ غیر ملکی فوجیوں نے چھاپا مارا اور مجھے 2-3 دن تک قید میں رکھا۔ اگر مجھے یہ خطرہ ہے تو باقی صحافیوں کو بھی اس طرح کا خطرہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پٹی کے آس پاس جہاں جنگ جاری ہے آزادانہ طور پر صحافت کی جا سکتی ہے۔ آزاد طبیعت باندھے مسلکی طور باندھے رپورٹنگ ہوگی۔ شکریہ جی۔ جیسے ہم نے دو افغان جرنلسٹ سے بات کی جو ایک پکتیکا صوبے اور دوسرا جو ہے خوست صوبے میں کام کرتے ہیں، اور ہم یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں امن اور انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے خود یہاں جو ہے وہ میڈیا پر اتنا قدغن لگائے ہوئے ہیں کہ سچ رپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے مسائل جو کنفلکٹ علاقے ہیں جہاں پہ جنگ جاری ہوتی ہے ضرور پیش آتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ افغانستان کے اندر جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو اپنی زندگی کے خطرات ہیں، اپنی فیملیز کے خطرات ہیں۔ دونوں جو گروپ ہیں لڑنے والے یہاں پہ، چاہے وہ طالبان ہیں چاہے وہ نیٹو فورسز ہیں، دونوں کے درمیان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پس کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈرنگ علاقے ہیں یا جو قبائلی علاقے اور افغانستان کے جو شورش زدہ علاقے ہیں، وہاں پر جتنے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ایک ہی طرح کے خطرات درپیش ہیں۔ ظاہر شرازی، ڈان نیوز، کابل۔